بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. دنیا میں ہمیں تم نے دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے. دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے. محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. محشر میں بھی کہہ دینا. جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں. جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں. درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو. نذرانے کا نذرانہ درشن کا تو درشن ہو. دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے. دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے. محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. بے خود کیے دیتے
ورسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور دنیا بھر میں جمعہ کا میرا بیان جاتا ہے، امریکہ، لندن، پوری دنیا دیکھتی ہے، ان تمام ساتھیوں کو میرا دل سے سلام۔ تھکا ہوا تھا اس لیے کوئی ایسا ذہن میں تھا بھی نہیں کہ کیا بولنا ہے، کیا موضوع ہے، لیکن کرسی پر بیٹھا تو اللہ نے ذہن میں ایک ہی چیز ڈال دیا کہ کیوں نہ آج میرے نبی کے عشق پر بات ہو جائے، میرے نبی کی محبت پر بات ہو جائے، کیونکہ ہمارے پاس ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ عشق رسول ہے۔ ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ہمارے پاس اگر سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے قیمتی زیور اگر کوئی چیز ہے تو میرے آقا محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور میرے نبی سے میرا رب بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ دیکھو آپ دونوں طرف درود لکھے ہوئے ہوں گے، آپ شروع کریں گے نماز تو اللہ اکبر سے شروع کریں گے، اور جب آپ کی نماز ختم ہوگی تو اللہم صلی علی محمد پر بولو ختم ہوگی۔ میرے رب کو بھی میرے یار سے اتنی محبت ہے کہ جب پوری دنیا میں ہر سیکنڈ میں اذان ہوتی ہے، ہر سیکنڈ میں، ہر گھنٹے میں نہیں، ہر سیکنڈ میں پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے، میرے رب کو میرے یار سے اتنی محبت ہے کہ جب بھی اذان کہلواتا ہے مؤذن سے تو وہاں پر اذان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے فوراً دوسرا جملہ آتا ہے واشہد ان محمد رسول، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے میسنجر ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور میرے یار سے رب کو بھی اتنی محبت ہے کہ جو میں نے آیت پڑھا نا، میں موڈ میں آ گیا، ایکچوئل میں آ گیا۔ اس میں رسول میں نبی کی محبت کبھی کبھی ہو جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے تو آدمی بولنے لگتا ہے۔ تو آیت بھی میں نے خطبے میں جو پڑھا وہ دیکھیں کہ محبوب کو محبوب سے کتنی محبت ہے کہ محبوب اپنے کلام میں اعلان کر رہا ہے، قل، نبی سے خود کہہ رہا ہے، اے محمد یہ تمام میرے بندوں سے کہہ دو، اے محمد تمہاری امت سے کہہ دو۔ عجیب الفاظ ہے مولانا، اور عجیب انداز میں اللہ کہہ رہا ہے قل، اے محمد کہہ دو، تمام انسانوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، اگر یہ چاہتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کی زبان سے کہ اے محمد تمہاری امت کو، میرے بندوں کو یہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے پیار کرے، تم سے محبت کرے، تو اے محمد کہہ دو فاتبعونی، اے لوگوں تم میری مانو، میری اتباع کرو، اگر میری مانو گے، میری اطاعت کرو گے، یعنی نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بتا دو کہ اگر یہ تمہاری مانیں گے تو میں محبت کروں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے محمد میرے بندوں سے یہ کہہ دو کہ اگر یہ، اے محمد کیسے کہو کہ اگر یہ تیری مانیں گے تو اللہ محبت کرے گا۔ یہ تو نا بڑا لیول ہے محبوب کی، یار کی محبت کا۔
کہ اللہ کہہ رہا ہے محمد کی مانو گے تو میں بھی محبت کروں گا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا برسوں پہلے شعر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. علامہ اقبال نے یعنی اللہ کے الفاظ علامہ اقبال نے شعر میں کہے کہ اللہ تم سے ہم سے یہ کہتا ہے کہ کی محمد سے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ تو نے کی محمد سے وفا تو نے، تو اللہ کہتا ہے ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، یعنی اللہ اقبال کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ پورا جہان، یہ زمین، یہ آسمان کچھ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تو نے محمد سے وفا کی تو یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی سب کچھ تیرا ہے، فیصلے بھی تیرے ہاتھ میں دوں گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے فیصلے بھی لوح و قلم کا مطلب کیا، ارے بول یعنی جو فیصلے لکھے جاتے ہیں اللہ کے یہاں، فیصلے جو لکھے جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تو نے میرے یار سے محبت کی، اور محبت کا مطلب اتباع، محبت کا مطلب کیا ہے اتباع، ورنہ محبت اڈوانی بھی کرتا نبی سے، محبت مودی بھی کرتا نبی سے، یاد رکھو. 12 ربیع الاول کو نریندر مودی نے بھی حضور کی محبت میں پیغام دیا. مودی بھی محبت کرتا ہے محمد سے، میرے نبی سے. ہندو بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ ہندو شاعر میں ایک جملہ کہا تھا، ہندو شاعر تھا ایک شعر پوری دنیا میں مشہور ہوا تھا، ہندو شاعر تھا، اس نے شعر کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. شعر بڑا عجیب ہے، مولانا ہندو نے کہا ہے، یعنی مسلمانوں کو کیا کہہ رہا ہو کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف محمد پہ مسلمان کا اجارہ تو نہیں. یعنی وہ مسلمان کا کیا تمہارے ٹھیک جائے گا نبی سے محبت کرنا، ہم بھی تو کرتے. کیا کہہ رہا ہے کچھ ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. بھائی عشق کسی سے بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے بھی نبی سے عشق ہے، مجھے بھی نبی سے پیار ہے. تو عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف محمد پہ مسلمان کا اجارہ تو نہیں کہ تمہارے باپ کا ڈیرا ہے کہ تم اس طرح کے بولتا ہے ہم بھی کرتے ہیں محمد سے. تو محبت تو سب کرتے ہیں، لیکن کامیابی اگر بولو کامیابی اتباع میں ہے، صرف محبت میں ارے بولو نہیں ہے. بھائی محبت کے الفاظ بیوی کو بھی کرو ہے، اس کی خواہشیں پوری بھی کرو، نہیں مانو تو بھی ایک دن بولتی بس کر بہت ہو گیا، یہ بات تیرے پاس میرا، یہ بات ارے بولو تیرے پاس میرا. تو باتوں سے کام نہیں چلے گا، صرف نعرے سے کام. اللہ کہہ رہا ہے تو اگر یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کروں، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کروں، تو اللہ نے لیول بیان کر دیا کہ تو میرے نبی کی مان. نبی کو دیکھو دو چیزیں ہوتی ہے، نبی کو ماننا ایک چیز، اور دوسری ہوتی ہے نبی کی نبی کی ماننا. تو کو ماننا مودی بھی ہے، کبھی اس کی ہمت نہیں کہ محمد کے خلاف کوئی بولے. کو ماننا میں کئی ہندو بھی ہے جو بڑے ادب سے نبی کا نام لیتے، بلکہ آپ تعجب کریں گے کہ دنیا کا ایک رائٹر جس نے کتاب لکھا، اس نے پوری دنیا کے بڑے انسانوں کی زندگی لکھا. تو 100 انسانوں کے بارے میں لکھا اس نے کہ دنیا میں ایسے 100 لوگ آئے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے کام کو پھیلایا اور لوگوں کے دلوں پر راج کیا اور لوگوں نے ان کو مانا. تو وہ کافر
लिया, अब हूं तो काफिर, नबी को मानता नहीं, लेकिन वो कहता है कि मैंने 100 लोगों की जिंदगी को जमा कर लिया। अब प्रॉब्लम मेरे सामने यह आया कि पहले पे किसको रखूं? क्या बताओ? अरे बोलो, मैंने अम्बेडकर पर भी लिखा, मैंने इस पर भी लिखा, मैंने अरस्तु पर भी लगा, मैंने बुखार पर भी लिखा, मैंने बड़े बड़े लोगों पर लिखा, और 100 लोगों पर मैंने पूरा किताब का खाका जमा कर दिया। अब उस 100 में किसको रखूं? बड़ा टेंशन था। आखिर मेरा दिल नहीं माना, और फिर दिल ने बोला कि बेटा सबसे पहले मोहम्मद पर। किसको रख? अरे बोलो। तो आखिर उसकी किताब में सबसे पहले किसके बारे में लिखा है? मोहम्मद मुस्तफा। जोर से कह दो। तो मैं इस सबको सारे अंदाज में समझा कि नबी को तो काफिर भी मानते हैं, है ना, लेकिन कामयाबी का लेवल सिर्फ मानने पर, अरे बोलो, नहीं है, उनकी मानने पर है। कामयाबी उनकी मानने पर है कि जो उन्होंने बोला वो मानूंगा तो कामयाबी मिलेगी। सिर्फ उनको मानने से तो पता चला घर पर भी लिख दिया दरवाजे पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, गाड़ी पर भी लिख दिया अल्लाह मोहम्मद, लिखते हैं ना अल्लाह मोहम्मद, है ना। कल मैं खुद गया गाड़ी में लगाने के वास्ते कुछ देर है, तो उसने देखा कि दाढ़ी वाला दिख रहा, टोपी वाला दिख रहा, तो उसने वही दिया मेरे को अल्लाह मोहम्मद। तो ऐसा गाड़ियां में लगाने से काम, अरे बोलो, नहीं चलेगा। घर पर लिखा देने से काम नहीं चलेगा। हॉल में जबरदस्त एकदम नबी के रोजे का फोटो, काम, अरे बोलो, नहीं चलेगा। जिस हॉल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का और मस्जिद नबवी का और गुंबद का फोटो लगा कर रखा, कम वक्त फजर में वही सुना, है ना। ये भूल गया कि नबी ने कहा अस्सलातु खुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे नबी ने कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तू नमाज पढ़ेगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अब नबी के आशिक ने बेहतरीन झंडा भी लगाया घर पर, और हॉल में नबी के रोजे की तस्वीर भी लगाया ना, वही सोते बड़ा नहीं चलेगा। डुप्लीकेट चाले, अरे बोलो, नहीं चलेंगे। नबी से मोहब्बत करता, नबी को मानता, तो नबी के जैसा जैसा नबी ने कहा वैसा दिख, जैसा नबी ने कहा वैसा दिख। अभी देखा मैंने मौलाना रेजा जी कब थी, अरे बाप रे बाप, मैंने हिंदू जमानों को देखा, बेहतरीन दाढ़ी, बेहतरीन दाढ़ी, तो थोड़ा सा खुशी भी हुई कि वो दाढ़ी तो रखी है, क्या हुआ, दाढ़ी तो रखी, लेकिन थोड़ा सा गौर से देखा तो दाढ़ी तो है, दाढ़ी तो है, लेकिन शिवाजी महाराज की मोहब्बत में, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ये समझो कि शिवाजी महाराज की मोहब्बत में कई हिंदू जवानों ने चेहरे रखा है, समझ रहे आप, चेहरे रखा है। और अगर मुसलमान नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में अगर चेहरों पर सुन्नत को न सजाएं, तो फिर हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है? सच बोलो, हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है? इसलिए मैंने शुरू में शेर पढ़ा, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना।
دل میں ہے تو باجی کان میں آتی نہیں سمجھا. خان صاحب دل میں ہے تو کیا کان میں آئے گی؟ ارے بولو نا بولو ایک دم ہے نا میں سب پھاڑے پھاڑے سمجھاتا رہا. میرے کو اردو کا جھاڑنا ہے, میرے کو معلوم ہے. لکھنؤ جب جاتا نا ایک دم پیور اردو میں بولتا. جب لکھنؤ کی تقریر تم سنیں گے نا تو تم بولے گے کہ اپنے مولانا ہے خاندیش میں رہتے تو میرے کو اردو کا جھاڑنا ہے وہ نہیں معلوم ہے. ہندی میں کیا بولنا ہے, شرری میں ہوگا, شرری میں سائیں بابا شرری آ گئے نہیں سمجھا. تو 2000 ہندو میں 2000 کے مجمع میں 1800 ہندو تھے تو وہاں کیا بول رہے ہیں میرے کو معلوم. اب مندر میں RSS کے مجمع میں گیا, دیکھے ہوں گے میری ویڈیو, پورا قرآن اٹھا کر سورہ فاتحہ کی تفسیر سمجھایا. کس کو؟ تم کو نہیں سمجھا. اب مندر میں گیا, ہندو بھائیوں نے بلائے. پھر جو ہندو بھائیوں کا سب سے بڑا مندر ہے, کیا مندر کا نام؟ وہ جو منگل گرہ. کون سا مندر؟ منگل گرہ. منگل گرہ مندر مطلب وہاں پر اگر کوئی نحوست لگ گئی تم کو, شنی تو شنی اتارنے کو, نحوست اتارنے کو وہاں جانا پڑتا. تم نے مجھے پڑھتے تو منگل گرہ مندر میں جو ہے, منگل گرہ مندر میں جب مجھے بلایا گیا, وہاں کے پنڈتوں نے مجھے دعوت دی. اور جب مندر میں میرے فوٹو لگے کہ منگل گرہ مندر میں مفتی ہارون کا بیان, تو مسلمان کیا گیا ارے بابو. تو اللہ کا شکر ہے دعوت پہنچانے کا موقع اللہ ہر جگہ ارے بولو دے رہا ہے میرا مالک. تو دعوت پہنچاؤ, نبی کا پیغام پہنچاؤ, اللہ کا پیغام پہنچاؤ. اور ایک مفتی جب سیاست میں ہوتا ہے تو وہ بھی نمونہ دیکھ لو کہ تامپور میں سیاسی سبھا چل رہی, قل اللہ کی تفسیر بھی چل رہی. تو کسی نے کمنٹ لکھا بابا کہیں بھی نہیں چھوڑ رہے توحید کا پیغام. ارے بولو جہاں رہو توحید کا پیغام دو. جس کمپنی میں کام کرتے ہو اللہ کا پیغام, نبی کا پیغام پہنچاؤ. جس فیکٹری میں کام کرتے ہو, ہندو بھائیوں کے ساتھ رہتے ہو, اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچاؤ, تاکہ کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہے کہ 30 سال تک کے میرے ساتھ میں کس نے نوکری کیا, 30 سال تک کے میری پلیٹ میں ہم نے ساتھ میں کھانا کھائے, دوستی یاری تھی, شادیاں میں ہم ایک دوسرے کے جاتے تھے, گھروبا تھا. کچھ لوگوں کا تو اتنا گھروبا رہتا کہ کہاوت کہی جاتی کہ کھانا وہاں کھاتا سنے کی نہیں تھا. تو اتنا گھروبا تھا تو وہ دوست پکڑ لے گا نا حشر کے میدان میں کہ اللہ کبھی تیرے بارے میں اس نے بتایا اس نہیں تھا, نہیں سمجھا. تیرے نبی کے بارے میں, آخری نبی کے بارے میں اس نے کبھی ارے بولو بتایا اس نہیں تھا. تو ہر جگہ پہنچاؤ میرے نبی کا پیغام. اور نبی کا عشق یہی ہے, میں نے کہا نا کہ جو دل میں رہے گا وہ زبان پر آئے گا, جسم پر آئے گا, باڈی پر بھی ہو جاتا ہے. کسی کو اگر ناچنے گانے والوں سے عشق ہے, کسی کو سلمان خان سے محبت ہے, تو دیکھو ایک دم ہاتھ میں فیروزی کہاں آئے گا, سمجھ جانا کس کا پین دکھ رہا ہے. فیروزی اب بولو ایسا ہمارے پھر ایسا چین رہتی نہ اس میں ایسا اتنا بڑا بھاتا رہتا فیروزی کا ہوتا, تو جب بھی سمجھ جانا کہ اس کے ساتھ رہنا ہو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. میرے نبی نے کیا کہا, المرء مع من احب یوم القیامہ. میرے نبی کے الفاظ ہے, ہمارے نبی نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ, کہ آدمی حشر کے میدان میں, آدمی قیامت کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, جب ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی, جب باپ بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا, نفسا نفسی کا پریشانی کا عالم ہوگا. نبی نے کہا کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا تھا وہ اسی کے ساتھ نظر آئے گا, جس کے ساتھ محبت کرتا تھا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اور میرے جوانوں, اگر ناچنے گانے والوں کے لباس سے محبت تھی, اگر ناچنے گانے والوں کا لباس پسند تھا, ناچنے گانے والوں کا ہیئر اسٹائل پسند تھا, ناچنے گانے والوں کا ڈریس اور چلنے کا انداز پسند تھا, ناچنے گانے والوں کا بولنے کا انداز پسند تھا, تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے نبی نے فرمایا دنیا میں جس سے تم پیار کرتے تھے, جس کا طریقہ اختیار کرتے تھے, حشر کے میدان میں اللہ تم کو اسی کے ساتھ رکھے گا.
اب خان صاحب جہنم میں جا رہے کہ تو بھی وہی رہے نا، نہیں سمجھا ہے نا، کیونکہ خان صاحب تو گنپتی بھی بٹھاتے تھے نا، نہیں سمجھا، خان صاحب کا عاشق تھا نا تو، کس کا عاشق تھا؟ خان صاحب، تو خان صاحب سے کان میں بالی تھوڑی بنتے تھے، نہیں سمجھا، خان صاحب سے ہاتھ میں کرانی پہنتے تھے نا بھائی، خان صاحب تو گنپتی بھی بٹھاتے تھے، اور تو عاشق کس کا تھا؟ ارے بولو نا، خان صاحب کا عاشق، اور دوسرے خان صاحب وہ روز زنا کرتے ہیں، اور ایک خان صاحب کے عاشق ہے نا تو وہ روز زنا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس میں دین دھرم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ مسلمان بھی ہیں، عمرے کو بھی جا رہے ہیں نا، بیوی، ارے بولو نا، سننا کا خیال ہے تب کیوں؟ ارے اگر تیری بیوی کافر ہے، اسلام قبول نہیں کی گیا اور تو اس کے ساتھ رہ رہا ہے، ارے کبھی ایک کا دکھا نہیں، اپن کیا کرتے، تیرا دھرم تو ہاں میں میرا دھرم پہ چلوں گا، تو رہ رہا نا، ارے بول، تو جب تو رہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ زنا ہے، ہم زنا کرنے والوں کے طریقے ہم کو پسند، ناچ میں جانے والوں کا اسٹائل ہم کو پسند، کیوں؟ ابھی ایک جگہ میں گیا، کہیں صورت یا رادر کہیں تو بھی میں گیا نکاح پڑھانے کے لیے، تو وہاں پر اسٹیج بڑا عجیب لگا، اسٹیج لگا تو ایسا اسٹیج لگا، ایسا بیچ میں پھولوں کی چادر لگی، ایسا بیچ میں میں رجسٹر بیان کرنے جیسی چڑھا، تو ایک طرف میں اور دوسرے طرف دلہن بھی بیٹھی، ارے ادھر دلہا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آئے رہے؟ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ سیریل میں چل رہا ہے، ایسا نہیں سمجھا، کہیں میں چل رہا نیا اسٹائل چل رہا، سیریل میں دیکھا تھا اس نے، کہاں کی سیریل میں؟ پاکستان کی، نہیں سمجھا، کھارا ہندوستان میں سیریل دیکھا، نہیں سمجھا، تو پاکستان کی سیریل میں اس نے دیکھا کہ پاکستان میں رواج ہوا ہے کہ نکاح کے ٹائم میں باقاعدہ دلہن بھی، آج کے 8 دن پہلے میری برادری کا بیان تھا، کیوں؟ نکاح میں صاف طور سے میں کہہ رہا ہوں، وہ مسلمانوں بس آخری جملہ یہ سن لو، ہم نہ کسی کے عاشق ہیں نہ دیوانے، ہم محمد مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، اگر کامیابی زندگی میں چاہتے ہو، دنیا کی زندگی میں بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو نبی کے طریقوں پر عمل کرو۔ میں نے نکاح کے بیان میں بھی کہا کہ دیکھو، کوئی باپ یہ نہیں چاہتا، کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی کا برا ہو، کوئی چاہتا ہے کیا؟ سچی بولنا، ارے بولو نا، کوئی نہیں چاہتا کہ میں میرے بیٹے کی شادی کرا رہا ہوں اور 1-2 مہینے میں اس کی طلاق ہو جائے، کوئی چاہتا؟ ارے 10-20 لاکھ اگر اپنی بیٹی کی شادی میں خرچ کر رہا ہے ایک لوگ کی ایک بیٹی کی شادی میں، تو کیا وہ چاہے گا کہ اس کی بیٹی کا 2-4-6 مہینے میں طلاق ہو جائے؟ ارے بولو، میاں بیوی کی زندگی میں محبت نہ رہے؟ نہیں چاہے گا، کوئی نہیں چاہے گا، لیکن پھر ہم خود 15 دن پہلے ہم نے نکاح پڑھا ہے، 15 دن کے بعد میں ہم کو طلاق بھی کرانا پڑ گئی، کیوں؟ ایسا کیوں ہو رہا؟ میرے پیر صاحب حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی، بڑے عالم دنیا کے، میرے پیر صاحب کہتے ہیں کہ یاد رکھو، اگر تم نے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا، نبی کے عاشق اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو کہتے ہو، اگر تم نے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا نکاح کے موقع پر، اگر تم نے بے حیائی کی، ننگا پن کیا، تو یاد رکھو اگر وقت کا زندہ ولی بھی اگر تمہارا نکاح پڑھانے آئے اور تمہارے لیے دعا کرے کہ اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال جیسے آدم اور حوا میں تھی، اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں میں تھی، اگر وقت کا کوئی زندہ ولی بھی تمہارے لیے دعا کرے گا تو اللہ منہ پر پھینک کر مار دے گا۔ قاضی دعا کرتا آخر میں سنے گی نہیں کبھی؟ اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال، ہمیں پتہ چلا کہ جوڑا جو بیٹھے رہے، بھیج جو ادھر بیٹھے رہے دلہن بن کے، اس کے 2 دن سے نمازی کی پڑے رہے، یہ نیا کیوں لایا والا میں
اب بولے کہ وہ مفتی صاحب یہ کہاں سے لائے ہو 2 دن سے نماز نہیں پڑھے گئے کیونکہ معلوم پڑا کہ نیا کمانا پڑا. ہاں 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 کیا کرنا ہم کو بھی گھسنا پڑتا اندر تحقیقات کرنا. بیل نے 2 دن سے نماز نہیں پڑھے گئے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ باقاعدہ بوڑھی عورتیں نکاح کے وقت میں شکرانے کی نماز ارے بولو پڑھاتی تھی. بھائی بھی جاتا تھا 2 رکعت پڑھنے کو بھلے فجر کی نہیں پڑھے گئے نہیں سمجھا بھلے فجر کی فرض نہیں پڑھے گئے مگر 2 رکعت پڑھنے نہیں سمجھا جاتا تھا. تو پہلے شکرانے کی نماز پڑھا. اب بھیلنے 2 دن سے نماز نہیں پڑھے گئے تو میں نے بولا اس کی تحقیق تو کرو کیا پرابلم ہے. تو بعد میں پتا چلا کہ 30,000 کا میک اپ ہو رہا 50,000 کا میک اپ ہو رہا اور بیوٹی پارلر والی نے بولے ہے کہ 2-3 دن تک کے منہ دھونا نہیں پڑے گا نہیں تو کلر نکل جائے گا. کلر کیا ہوا ارے بولو. تو اب یہ 2 دن سے اس نے نماز نہیں پڑھی. ماں کو بھی شرم آنا چاہیے اس کی باپ کو بھی شرم آنا چاہیے. ابھی ایک جگہ میں ہم نکاح پڑھانے گئے ابھی 5 دن پہلے 1:30 بجے نکاح ہو رہا اور میں پہنچے وہاں 12:30 سے اور میرے کو لگا کہ میں دیر سے پہنچا. میں پہنچے تو وہاں کچھ ہی نہیں کرا. پھر چلو بھائی اللہ اللہ کر کے 1 بجے دولہا آیا. اچھا پھر جو رجسٹر لے کر ہے وہ اتنے آ رہے دستخط کرانے جو لوگ رجسٹر لے کر گئے وہ اتنے آ رہے. اب وہ 1:30 بجے آئے تم نے کہا کام آ رہے تھے. ارے بولے بابا ہنستے تو بیوٹی پارلر میں جا کے دستخط لائے. کہاں جا کے لائے ارے بولو. اور میرے یار مت مذاق بناؤ نبی کی سنتوں کا. اور ایک آخری پوائنٹ یاد آ گیا تو کہہ دے رہا ہوں ایک آخری پوائنٹ یاد آ گیا تو کہہ دے رہا ہوں 2 منٹ کے اندر کہ اور کیسا ہم نبی کی سنت کا مذاق بنا رہے. دیکھو سنو لڑکی کے یہاں کا کھانا حضور کی زندگی میں حضور کے دین میں اسلام میں ایکچولی حضور نے لڑکے سے یہ کہا اولن ولو بشاتن. یہ جملے نا صاحب حدیث کے ایک جملے نا نبی نے کہا اولن ولو بشاتن ولیمہ کر چاہے بکری کا چھوٹا سا بچہ کیوں نہ ہو. حضور نے ولیمہ خود کا کیسے کیا معلوم آپ کو. ایک شادی کا خود کا حضور کا ولیمہ اب کھلانے کو کچھ نہیں تو حضور نے صحابہ کو بول دیے او بھائی ڈبے لے کے آ جاؤ اپنے ولیمہ. حضور کا کس کا ولیمہ سنا رہا ہے ارے بولو. حضور نے کہا صحابہ سے میسج کر کے نا میسج کر کے واٹس ایپ پہ حضور نے صحابہ سے کہا کہ اپنے گھروں سے ڈبے لے کے آ جاؤ. سب ڈبے لے کے آ گئے. حضور نے اپنے بھی گھر میں جو تھا وہ رکھ دیا دسترخوان پہ. بولے کھاؤ میرا ولیمہ ہے. تو شریعت میں ولیمے کی اہمیت بتائی جائے گی. لڑکی کے یہاں کھانا نہیں رکھا. ارے دھوم سے جو اسلام جا کے کہا تھا. اچھا وہ فون لگا کے بول رہا میرے ساتھ جو آنے والے ہیں میرے دوست لوگ 100-150 ایک دم ہائی فائی بناؤ. حالانکہ 1 نمبر کے لوگ ہے گلی میں کوئی پوچھتا نہیں لیکن وہاں کیا بولو ایک دم اپنے جو تعلقات ہے نا ایک دم بڑے لوگوں کے ہے نا ایک دم ذرا بھی کمی. ارے طلاق ہوئے نا طلاق ناشتہ صحیح نہیں کرانے پر ہماری نگاہوں کے سامنے طلاق دی. شرم آتی ہے کیا کرو یار. رونا بھی آتا ہے سمجھا کر کے احساس ہوتا ہے. 2 دن پہلے بھی میں نے یہ بولا کہ اب تو دل بولتا ہے کہ اللہ نے عذاب بھیج. ہم مستحق ہیں عذاب کی بھیج تو عذاب. یہ قوم عذاب کی مستحق ہے. طلاق ہو رہے. اب ولیمہ نبی کی سنت تھی. اب ان کمیوں سے میں کہہ رہا ہوں جو پڑھے لکھے جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا پڑھے لکھوں کی بات کر رہا کہ ولیمہ غائب کر لیے. اب رکے پہ ولیمہ لکھ کے نہیں آ رہا. ریسپشن ولیمہ نہیں کر رہا ہو. کیا کر رہا ریسپشن. بڑی ہوٹل میں 2 لاکھ کا کی ہوٹل لیا 5 لاکھ کی ہوٹل لیا اور ریسپشن
اور ولیمے میں فرق کیا کہ ولیمہ کرتا تو انسانیت سے سب کو کھلا دیتا، لیکن ریسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ بہترین ہوٹل رہے گی، بہترین لان رہے گا، اور اس لان میں دلہا دلہن دونوں اسٹیج پر رہیں گے، اور ہر آدمی آئے گا اسٹیج پر چڑھے گا اور اس کی دلہن کے ساتھ فوٹو کھینچے جائے گا۔ ارے بے غیرت، بے شرم، پڑھے لکھے جاہل، تجھے شرم نہیں آتی؟ دلہن کے باپ کو شرم نہیں آتی کہ اس کی بیٹی اوپن کھڑی ہوئی ہے، چہرہ کھلا ہے اور پورا گاؤں دیکھ رہا ہے؟ جس کی دلہن ہے اس بے غیرت، اس بے شرم کو شرم نہیں آتی کہ تیری عورت کو پورا محلہ پہلے دن دیکھ رہا ہے؟ اور اللہ کے بندوں، خدا کے واسطے، ایک ولیمے میں میں گیا، ایسی ریسیپشن میں گیا، میں پہنچ گیا دعوت میں، اللہ کی قسم مجھے کہنا اچھا نہیں لگا، میں نے جب دھوم دھام دیکھا، میں نے، میرے ساتھ 2-3 علماء تھے، میں نے کہا مولانا صاحب میرا دل اندر سے بول رہا کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، ڈاکٹر کا رشتہ، یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ مجھے دونوں مولانا بلایا، مفتی صاحب اسی ایسی باتیں ہو رہے، میں نے کہا انہوں نے اتنی عتی کر دی کہ اللہ ضرور ناراض ہوگا، کیونکہ ایسا دلہن آ رہی اوپر سے کیا بولتے، ایسا جیسا گئے تو پہلے گاڑی میں نہیں، پھر اس کے بعد ایسا اوپر سے ایسا اترا، کچھ تو بھی نہیں سمجھا، اور پوری شوٹنگ ہو رہی، تو میرے دل نے اندر سے بولا کہ عتی ہو گئی، کیا ہو گیا، عتی ہو گئی، اور یہ قوم اب یہودیوں کے طریقے پر، یہ قوم ان لوگوں کے طریقے پر چل رہی جو تمہارے فلسطین میں 17,000 بچوں کا قتل کر رہے ہیں۔ کل کی نیوز دیکھو میری فلسطین کی، ارے میں روز بول رہا ہوں، ابھی بھی بولتا ہے، فلسطین کے حالات، شرم نہیں آتی قوم کو کہ جب تمہارے جان کے کھلے دشمن علماء تم کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے اور ان کے طریقوں پر سمجھا۔ میں نے کہا کہ میرا دل تو بول رہا کہ عقیلوں نے کر دی، اللہ کی قسم 1.5 مہینے کے بعد میں ان کا طلاق۔ یہ سادی بات نہیں کہہ رہا ہوں، مذاق مت سمجھو، اپنے ارمانوں کی وجہ سے نبی کی سنت کا مذاق مت اڑاؤ، بس جو دل میں باتیں آ گئی کہہ دیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔